ہائی فرینڈز، ویلکم ٹو کے فورر سٹوریز۔ دوستو، آج کی یہ سٹوری ایک فرزی نامی لڑکے ذیشان کی ہے۔ ذیشان کا کہنا ہے کہ رات کا سناٹا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ میں اپنے دوست کے گھر سے واپس آ رہا تھا اور راستہ ہمیشہ کی طرف ویران تھا، لیکن آج ہوا میں کچھ عجیب سا بوجھل پن تھا، جیسے کوئی خاموشی سے مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے رفتار تیز کر دی اور دل میں بس یہی تھا کہ جلدی گھر پہنچ جاؤں۔ لیکن جیسے ہی میں مین روڈ پر پہنچا تو ایک عجیب منظر نے میرے قدم جکڑ لیے۔ سڑک کے کنارے ایک لاش پڑی تھی۔ میں نے آنکھیں جھپک کر دوبارہ دیکھا، لیکن یہ حقیقت تھی، ایک جوان آدمی کی لاش، بالکل بے حرکت، سفید چادر میں لپٹی ہوئی۔ لیکن سب سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ اس کے قریب کوئی نہیں تھا، نہ کوئی پولیس، نہ ایمبولینس، نہ کوئی راہگیر جو رک کر اسے دیکھے۔ یہاں رات میں بھی کچھ نہ کچھ چہل پہل رہتی ہے، لیکن آج جیسے پوری دنیا ہی غائب ہو چکی تھی۔ میرا دل عجیب طریقے سے دھڑکنے لگا۔ میں نے ہمت کر کے جیب سے موبائل نکالا اور پولیس کو کال ملانے لگا، لیکن جیسے ہی میں نے نمبر ڈائل کیا تو فون کی اسکرین خود بخود بند ہو گئی۔ پھر اچانک اس لاش کی سفید چادر ہلکی سی سرکنے لگی۔ میرے ہاتھ پیر سن ہو گئے۔ میں نے قدم پیچھے ہٹائے، لیکن نظریں لاش پر جمی رہیں۔ چادر جیسے جیسے سرک رہی تھی، نیچے سے ایک خوفناک حقیقت ظاہر ہو رہی تھی۔ لاش کا چہرہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا میرا چہرہ ہے۔ میرے پورے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ یہ میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں تو زندہ ہوں۔ میرے کانوں میں ایک سرگوشی گونجی، تمہیں لگتا ہے تم بچ جاؤ گے؟ میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ لاش کا چہرہ میرا چہرہ تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں تو زندہ تھا، سانس لے رہا تھا، لیکن جو چیز میرے سامنے پڑی تھی وہ حقیقت سے زیادہ بھیانک تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن میرے پیر جیسے زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ میں نے زور سے آنکھیں بند کی اور خود کو یقین دلانے لگا کہ یہ محض میرا وہم ہے۔ لیکن جب آنکھیں کھولی تو منظر مزید خوفناک ہو چکا تھا۔ وہ لاش غائب ہو چکی تھی۔ وہی سڑک، وہی ویرانی، لیکن اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن میں جانتا تھا کہ میں نے جو دیکھا وہ حقیقت تھی۔ اچانک ہوا میں ایک عجیب سی سرگوشی گونجی، اب تمہاری باری ہے۔ میں نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرا دل پاگلوں کی طرح دھڑک رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل نکالا اور گھر فون کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میں نے نمبر ڈائل کیا تو فون پر میری ہی آواز گونجنے لگی، تم کہاں جا رہے ہو؟ میری اپنی ہی آواز تھی یہ۔ جیسے ہی میں نے فون گرایا، میرے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز آئی، کسی کے ننگے قدم جو آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہے تھے۔ میں پلٹنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میرے جسم پر اختیار نہیں رہا۔ میں نے آہستہ سے گردن موڑی، اور جو کچھ میں نے دیکھا وہ میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ وہی لاش اب میرے پیچھے کھڑی تھی، لیکن اب وہ زندہ تھی اور مسکرا رہی تھی۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا، جیسے کسی نے میرے حواس چھین لیے ہوں۔ وہی لاش جو ابھی کچھ دیر پہلے سڑک پر پڑی تھی، اب میرے سامنے کھڑی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے خود سے سوال کیا، لیکن میرا جسم بے جان ہو چکا تھا۔ میں بھاگنا چاہتا تھا، چیخنا چاہتا تھا، لیکن جیسے میری زبان کو تالے لگ چکے تھے۔ اچانک وہ لاش جو اب زندہ نظر آ رہی تھی، آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگی۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور میرے پیر کسی چیز سے ٹکرا گئے۔ میں نیچے گر گیا، اور جیسے ہی میں نے نظر اٹھائی تو سامنے کچھ ایسا تھا جو میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ میں ہی تھا، ہاں میں نے دیکھا کہ ایک بے جان جسم، وہی جو کچھ دیر پہلے سڑک پر پڑا تھا، اب میرے قدموں کے پاس تھا، اور اس کا چہرہ بالکل میرے چہرے جیسے تھا۔ میں نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ میں کیسے ہو سکتا ہوں، میں تو یہاں کھڑا ہوں، لیکن حقیقت مجھے اپنی گرفت میں لے چکی تھی۔ پھر وہ زندہ لاش بولی، تم سوچ رہے ہو کہ تم زندہ ہو؟ میں نے کانپتے ہوئے سر ہلایا۔ وہ اور قریب آ گئی،
اور اتنی قریب کہ میں اس کی سانسیں محسوس کر سکتا تھا۔ پھر اس نے سرگوشی کی، تم کب کے مر چکے ہو، بس تمہیں احساس نہیں ہوا۔ میرے اندر جیسے ہزاروں بجلیاں گونج گئی۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور اچانک میرے ہاتھ دھندلے ہونے لگے۔ میرا جسم جیسے تحلیل ہو رہا تھا، دھیرے دھیرے، جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں جا رہا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا میں واقعی مر چکا تھا یا پھر یہ سب ابھی شروع ہوا تھا؟ میرا وجود جیسے تحلیل ہو رہا تھا، ہاتھ پیر پورا جسم سب دھند میں بدل رہے تھے۔ میں نے چلانے کی کوشش کی لیکن میری آواز بھی گھٹتی جا رہی تھی، جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں جا رہا ہوں، کسی ایسی جگہ جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ میں نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ نہیں، میں زندہ ہوں، میں مر نہیں سکتا۔ لیکن وہی لاش جو اب میرے جیسے لگ رہی تھی، مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ تم ابھی بھی سوچ رہے ہو کہ تم زندہ ہو؟ اس کی آواز اتنی ٹھنڈی اور بے جان تھی کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے خوفزدہ ہو کر ارد گرد دیکھا۔ سڑک اب دھند میں لپٹی ہوئی تھی، روشنی مدھم ہو چکی تھی اور ہر طرف گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ پھر اچانک میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور میرے گھر کی روشنیاں جل رہی تھی۔ میری سانس بحال ہوئی۔ میں نے پورے زور سے بھاگنا شروع کر دیا، جیسے یہ میرا آخری موقع ہو۔ میرے قدم زمین پر پڑ رہے تھے لیکن زمین نرم محسوس ہو رہی تھی، جیسے میں کسی حقیقت سے باہر نکل رہا ہوں۔ میرے پیچھے سے سرگوشیاں آ رہی تھی، تم واپس جا کر بھی بچ نہیں پاؤ گے۔ لیکن میں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، بس بھاگتا رہا۔ جیسے ہی میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو میں نے دروازہ پوری قوت سے کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ لیکن اندر کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ میرے ماں باپ رو رہے تھے میرے لیے۔ میرا بڑا بھائی ان کے پاس بیٹھا تھا اور سامنے ایک تصویر رکھی ہوئی تھی، میری تصویر، جس کے چاروں طرف سفید پھول رکھے تھے۔ میں نے چیخ کر اپنے بھائی کو پکارا، یہ کیا ہو رہا تھا؟ میں تو زندہ ہوں۔ لیکن کسی نے بھی میری آواز نہیں سنی۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن میرا ہاتھ اس کے جسم کے پار گزر گیا۔ میں وہاں تھا لیکن کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا تھا۔ پھر اچانک پیچھے سے وہی سرگوشی آئی، اب سمجھے تم کب کے مر چکے ہو۔ اسی کے ساتھ میں ایک دم جاگ گیا، اور میں جاگنے کے ساتھ ہی اپنے بیڈ پر ایک دم بیٹھ گیا اور میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ سب کچھ وہی پرانا تھا، میرا کمرہ اور وہی دنیا۔ میں نے شکر کیا کہ میں زندہ ہوں، اپنے گھر میں ہوں، اور یہ ایک خواب تھا، لیکن وہ خواب آج تک میرے ذہن سے نہیں نکل پا رہا۔ ہماری دوسری سٹوری ایک فرضی نامے لڑکے عدیل کی ہے۔ عدیل کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ میرے ساتھ پچھلے سال پیش آیا تھا۔ میں رات کے وقت زیادہ دیر تک جاگنے کا عادی ہوں، خاص طور پر جب کوئی ضروری کام یا دفتر کی ذمہ داریاں ہوتی ہے۔ اس رات بھی میں اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب میرا فون بجا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے چونک کر فون کی طرف دیکھا۔ اس کے اسکرین پر ایک نامعلوم نمبر جھلک رہا تھا۔ دل میں ایک لمحے کے لیے عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ عام طور پر اس وقت کوئی کال نہیں آتی، خاص طور پر انجان نمبر سے۔ پہلے تو نظر انداز کرنے کا سوچا، لیکن تجسس نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں نے فون اٹھا لیا۔ میں نے کہا، ہیلو۔ دوسری طرف سے چند لمحوں تک خاموشی رہی۔ پھر ایک سرگوشی جیسے آواز آئی، جیسے کوئی بہت آہستہ بول رہا ہو، تم مجھے سن سکتے ہو؟ آواز میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی، جیسے کوئی مدد مانگ رہا ہو لیکن کھل کر کہہ نہ پا رہا ہو۔ میں نے جواب دیا، جی کون بول رہے ہو؟ میں زیادہ دیر بات نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں محتاط رہنا چاہیے، تمہارے ساتھ کچھ ہونے والا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ مذاق کر رہے ہو کیا؟ تو فون کی دوسری طرف سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی بری طرح ڈرا ہوا ہو۔ پھر وہی آواز بولی، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، بس یاد رکھو دروازہ بند رکھنا اور روشنی مت بجھانا۔ پھر اچانک فون بند ہو گیا۔
میں ساکت بیٹھا رہا، ہاتھ میں فون پکڑے۔ عجیب بات یہ تھی کہ جب میں نے نمبر چیک کیا تو وہ نمبر وجود ہی نہیں رکھتا تھا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 2:03 ہو چکے تھے۔ کمرے میں صرف لیپ ٹاپ کی روشنی تھی جو دیوار پر عجیب سے سائے بنا رہی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ فون کال ایک مذاق نہیں تھا یا واقعی کوئی وارننگ؟ میں نے گہرے سانس لیے اور خود کو سمجھایا کہ شاید کوئی دوست مذاق کر رہا ہو، لیکن ایک سوال بار بار ذہن میں آ رہا تھا، وہ نمبر وجود میں ہی نہیں تھا، پھر کال کیسے آئی؟ میں نے فون رکھ دیا اور کام پر دھیان دینے کی کوشش کی، لیکن دماغ بار بار اسی بات پر جا کر رک رہا تھا، دروازہ بند رکھنا اور روشنی مت بجھانا۔ تبھی دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی۔ میرا پورا بدن سن ہو گیا۔ اس وقت دروازے پر کون آ سکتا تھا؟ میں نے آہستہ سے گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی، بس میری سانسیں ہی سنائی دے رہی تھی۔ دستک دوبارہ ہوئی، اس بار ذرا زیادہ زور سے۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، کون ہو؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ میں نے موبائل اٹھایا اور اسکرین پر نظر دوڑائی۔ کچھ لمحوں بعد فون کی اسکرین خود بخود روشن ہوئی، لیکن کوئی نوٹیفیکیشن یا کال نہیں تھی۔ پھر ایک تیسری دستک ہوئی اور اس بار دروازے کے نیچے سے کسی کے سائے کی جھلک نظر آئی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ دروازے کے نیچے سے وہ سایہ چند لمحے ٹہرا رہا، جیسے کوئی کھڑا ہو اور میری حرکت کا انتظار کر رہا ہو۔ کمرے میں پھیلی خاموشی اب ایک بھیانک حقیقت بن چکی تھی۔ میں نے ہمت کر کے دوبارہ پوچھا، کون ہو؟ اس بار جواب آیا، مگر اندر سے، میں۔ مجھے لگا جیسے زمین میرے پیروں تلے سے نکل گئی ہو۔ آواز کسی اور کی تھی، مگر میرے ہی کمرے سے آئی تھی۔ میں نے فوراً چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن میرے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر اچانک میرے فون کی گھنٹی بجی۔ وہی انجان نمبر تھا۔ میرا دل حلق میں آ گیا، ہاتھ کپ کپا رہے تھے، لیکن میں نے جیسے تیسے فون اٹھایا۔ دوسری طرف وہی سرگوشی بھری آواز تھی، میں نے کہا تھا نا، روشنی مت بجھانا، اب دیر ہو چکی ہے، اور فون بند ہو گیا۔ اسی لمحے کمرے کی روشنی خود بخود بند ہو گئی۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر ہاتھ مارے، لیکن کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مکمل تاریکی چھا چکی تھی۔ پھر اچانک میں نے اپنی سانسوں کے علاوہ کسی اور کی مدھم سانسیں سنی، بالکل قریب سے۔ میری ہمت جواب دے رہی تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر بیڈ کے سائڈ پر لیمپ جلانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ پھر کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میرے جسم میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں فوراً اچھل کر پیچھے ہٹا، لیکن مکمل اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تقریباً چیختے ہوئے کہا، کون ہے؟ لیکن جواب میں صرف خاموشی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی، سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ اچانک میرے فون کی اسکرین خود بخود روشن ہوئی، لیکن اس بار کوئی کال نہیں تھی، بلکہ ایک تصویر تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور اسکرین پر نظر ڈالی۔ یہ میرے ہی کمرے کی ایک تصویر تھی جو ابھی ابھی لی گئی تھی، لیکن اس میں کچھ ایسا تھا جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے پیچھے کوئی کھڑا تھا، کسی کا دھندلا سا سایہ جو انسانی شکل میں تو تھا، لیکن چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے غور سے دیکھنے کی کوشش کی تو فون اچانک بند ہو گیا۔ اسی لمحے میرے کمرے کے دروازے نے خود بخود چرچراہٹ کے ساتھ کھلنا شروع کر دیا۔ اب میں ساکت کھڑا تھا۔ میں نے کچھ دیکھنے کے لیے اندھیرے میں آنکھیں گھمائیں، لیکن کچھ واضح نہیں ہو رہا تھا۔ پھر دروازے کے باہر سے آہستہ آہستہ قدموں کی آوازیں آنے لگی، ٹھک ٹھک ٹھک، جیسے کوئی آہستہ آہستہ اندر آ رہا ہو۔ قدموں کی آوازیں آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے حلق تر کرنے کی کوشش کی، لیکن میرا گلا خشک ہو چکا تھا۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا، میں جاگ رہا تھا، اور جو کچھ ہو رہا تھا وہ حقیقت تھی۔ میرے کانوں میں اب صرف اپنی دھڑکنوں کی آواز گونج رہی تھی۔
میں پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگا۔ قدموں کی آوازیں دروازے سے گزر چکی تھی، وہ اب میرے کمرے میں تھے۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے موبائل کی اسکرین دوبارہ روشن ہوئی۔ اس بار اس پر بس ایک پیغام تھا، مڑ کر مت دیکھو۔ میرے پورے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ میں سانس روکے کھڑا تھا، دل میں ہزاروں سوال اٹھ رہے تھے۔ اگر میں مڑ گیا تو کیا ہوگا؟ پھر میرے کان کے بالکل قریب کسی نے سرگوشی کی، میں تمہارے پیچھے ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میرا دماغ جیسے شٹ ڈاؤن ہو گیا۔ میرے ہاتھ پیر سن ہو چکے تھے۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ میں نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی اور ہمت جٹائی اور زور سے چیخا، کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ میرے ارد گرد جیسے وقت تھم چکا تھا۔ نہ کوئی سانس کی آواز، نہ کوئی سرگوشی، نہ قدموں کی چاپ، بس ایک بھیانک سناٹا۔ میں نے لرزتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ کمرے میں اب روشنی واپس آ چکی تھی اور دروازہ آدھا کھلا تھا اور ہر چیز معمول کے مطابق لگ رہی تھی۔ لیکن میرا فون فرش پر پڑا تھا اور اس کی اسکرین پر وہی تصویر تھی، میرے پیچھے کھڑے اس سائے کی۔ یہی لمحہ تھا جب میں سمجھ گیا کہ یہ سب کوئی عام وہم یا خواب نہیں تھا، یہ سب حقیقت تھی، اور وہ چیز اب بھی کہیں قریب ہی تھی۔ اس کے بعد میں جب بھی رات کو اپنے بیڈ پر بیٹھا ہوتا ہوں تو میرے ذہن میں بار بار وہی چیزیں بار بار آتی ہے، اور آج تک میرے ذہن سے وہی چیز نہیں نکل پا رہی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی 2 سٹوریز۔ تو ان میں آپ کو کون سی سٹوری سب سے زیادہ اچھی لگی اور خوفناک لگی؟ کمنٹ والے سیکشن میں لازمی بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا، اور میری ویڈیوز کو اپنے فرینڈس کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی آنے والی سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔